جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈی ایف او جناب محمد جعفر تشریف فرما ہیں جو اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی جعفر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈی ایف او ہوں۔ آج کا جو ایونٹ ہے وہ ٹری پلانٹنگ کمپین 2022 کے حوالے سے آج یہ ایک ایونٹ ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ اس ایونٹ کا مقصد ہے کہ لوگوں میں شعور دینا ہے پلانٹیشن کے حوالے سے، اور چونکہ 10 بلین ٹری پلانٹیشن کمپین جو ہے وہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ ایک فلیگشپ وہ ہے پروجیکٹ ہے جس کے تحت گلگت بلتستان میں 170 ملین درختان لگائیں گے، اور اس سال جو عمدہ میں ہماری جو ٹارگیٹ دیا ہوا ہے وہ 7,50,000 درختوں کا ہے، جس میں یہ کریں گے کہ 5 لاکھ جو درختان ہیں وہ ہم مقامی آبادی میں مفت میں تقسیم کریں گے، اور 2.5 لاکھ جو پلانٹس ہیں وہ ہم بلاک پلانٹیشن کی صورت میں مختلف کمیونٹیز میں لگائیں گے، جس میں بلاک پلانٹیشن میں 10,000 سے زیادہ پودے ہوتے ہیں، اس کو ہم بلاک پلانٹیشن۔ اسی پروجیکٹ میں یہ ہے کہ اس میں 3 کمپوننٹ ہیں ہمارے 10 بلین میں۔ ایک تو لوگوں میں مفت میں پلانٹ تقسیم کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ جہاں غیر آباد زمین ہے اس کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے لفٹ اریگیشن چینل کا اور سولر اریگیشن چینل کا وہ پروجیکٹ دیتے ہیں کمیونٹی کے زمین پہ، اور کمیونٹی کو پودے مفت میں دیتے ہیں، 2 پلانٹ کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا دوسرا جو کمپوننٹ ہے وہ پرائیویٹ نرسریز کا ہے، جس میں ہم مقامی لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے زمین میں پودے لگائیں، اور ہم اس فی پودے ان کو 25 سے 30 روپے فی پودے دیتے ہیں۔ 5 کنال اس کے رقبے ہونا ضروری ہے، 5 کنال زیادہ سے زیادہ اور 3 کنال کم سے کم۔ اس کے لیے ہم 2 لاکھ روپے کمیونٹی کو انیشل دیتے ہیں تاکہ اس کی فینسنگ کریں، اور وہ پودے سال کے آخر میں ہم ان سے اٹھا لیتے ہیں تاکہ اس علاقے میں جو یہاں کے جو مقامی اسپیشیز ہیں وہ لوگوں میں ہم تقسیم کریں گے، کیونکہ یہ پروجیکٹ ہے، اور ہم اسی پروگرام کے توسط سے ہم پورے منظم میں جہاں جہاں ہماری یہ آپ کی چینل چل رہی ہے، آپ کی جو آواز پہنچ رہے ہیں، ہم یہی سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئیے اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیں۔ جو جتنا پودے لگا سکتے ہیں، چاہیے اس کا ایک پودے لگا سکتے ہیں یا 100 پودے لگا سکتے ہیں، لیکن پودے لگانا اس میں ضروری ہے تاکہ اس عنصر کو ہم گرینری کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ہماری نئی نسل کے لیے نا ایک اچھا ماحول ہم پیدا کر کے چھوڑیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ڈی ایف او صاحب کی گفتگو سنا ہے۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ یہ محکمے کے ساتھ تعاون کر کے آپ کو جتنے پودے چاہیے وہ ان سے لے کے اس سرسبز و شاداب کرے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔ آڈینس سے درخواست ہے کہ جو اپنے پرسنل موبائل فون سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پلیز آپ اوائڈ کریں۔ تھینک یو۔
I request Chief Conservative Forest Park and Wildlife Gilgit-Baltistan to proceed to the plantation area. The guest will be led by Division Forest Officer Hunza. دوري بيز دوري بيز هورا يلا بشو كل رامي يلا بشو ايه حرام ہے تمیز سے أترو هيك كمان كيتا غشنا ایک بلچاپ ڈالنا باقی پانی ڈالنا چاہیے اصول ہے پانی ہے تھوڑا سا پانی بھی ملے گا تھوڑا سا پانی ڈالنے سے یہ خالہ شاور بھی کرو اس کو تھوڑا یہ ٹھیک سے كل دوام يجي كله كل شيء بقى سیکریٹری گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اسمبلی محترمہ دلشاد بانو، آپ کی بھرپور تالیوں میں محترمہ دلشاد بانو. We welcome our guests from far and near and say a big thank you for being here. We are so glad that you chose to join us to celebrate our program today. Now, students of grade 4 are invited to present a welcome song in respect of the honorable guest on behalf of Hasigawa Memorial Public School and College and Karimabad Welfare Association and the people of Karimabad. Students of grade 4.
Wonderful performance. سائے میں بیٹھی نسل کو معلوم نہیں، سائے میں بیٹھی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہے پیڑ لگانے والے، دھوپ کی نظر ہے پیڑ لگانے والے۔ شجر سمجھ کے میرا احترام کرتے ہیں، شجر سمجھ کے میرا احترام کرتے ہیں، پرندے رات کو مجھ میں قیام کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح ہمارے درمیان ایک ایسی طلبہ موجود ہے جن کی خوبصورت انداز سے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں سجینہ ارمان کو کہ آپ آئیں اور اپنا تقریر پیش کریں۔ سجینہ ارمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں گئی ہے بید کی فصلیں، پیار کی کھیت میں کانٹے تو نہیں بوئے تھے، تم نے تو عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، ورنہ ہم ایک چڑیا کے مرنے پہ بھی بہت روئے تھے۔ قابل
قدر مہمانان گرامی، محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور علمی سفر پر گامزن عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو میں موضوع سخن بنانے جا رہی ہوں وہ ہے شجرکاری مہم۔ سامعین ذی وقار، عالم اسلام میں درخت لگانا سنت نبوی ہے۔ اللہ نے ہماری دنیا کو بے پناہ قدرتی حسن سے سجا رکھا ہے۔ جنگلات قدرت کے حسن کا شاہکار ہے۔ جنگلات ہمارے ماحول کو حسین اور دلکش بناتے ہیں۔ جنگلات جنگلی حیات کی نشوونما اور فروغ ہے۔ شجرکاری وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ انسانی زندگی کا تمام تر انحصار درخت پر ہے۔ درخت کی وجہ سے اعلیٰ اور نادر نسل ہے۔ پرندوں اور جانوروں کا افزائش کا موقع ملتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ لکڑی کی صورت میں بیش بہا خزانہ ہمیں درختی سے حاصل ہوتا ہے، اور تو اور جنگلات کی بھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ سامعین گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ آج جنگلات سیر و سیاحت سے زر مبالغ کمانے کا بہت ذریعہ بن چکا ہے، اور یوں جنگلات ملک کی معاشی طریقے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ارباب المدانش، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قوموں کی وہ دور دیکھی ہے جو ہر لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں میں سزا بھگتی ہے۔ آج آنکھیں بند کیجئے، اپنے ماضی پر نظر دورائے اور اس ماضی کا موازنہ اپنے ہاتھ کی جرأت میں زوال کا اندازہ لگائے کہ جو نعمتیں، جو سہولتیں خالق کائنات نے ہمیں دیے ہیں، اسی انداز سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہم میں شامل ہو کر اپنے ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے درختوں کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے پاکستانی کو شعور دیا ہے کہ وہ اس مہم میں شامل ہو کر ماحول کو اور آب ہوا کو خراب ہونے سے بچا لے۔ جو آج ہے پودا وہ شجر ہو کے رہے گا، جو آج ہے پودا وہ شجر ہو کے رہے گا، شیری میرے خوابوں کا سحر ہو کے رہے گا، شیری میرے خوابوں کا سحر ہو کے رہے گا۔ جناب وزیر اعظم عمران خان کے اس مہم کو پورے دنیا میں سراہا گیا ہے۔ ہم جناب وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس مہم کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ماحول کی حفاظت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ Thank you, Sajina, for your words of wisdom. To honor the academic potentials of students and to praise them, I would like to call upon our respected guest, Mr. Salim Khan, CSO District Hunza, to give away the prizes, along with Sir VP, Sir Rahmat Karim. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ دلشاد بانو، پارلیمانی سیکرٹری گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اسمبلی، مہمان گرامی اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچر، السلام علیکم۔ یہ جو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا سا پروگرام درمیان میں جو ہم نے مرج کیا ہے، اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو یہ مقصد یہ تھا کہ وہ بچے جنہوں نے کلاس 1 سے لے کے کلاس 2 ایئر تک تعلیمی سال 2021 میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا بورڈ لیول کے امتحانات میں اور اسکول لیول پر، ہم نے ان کو تعارفی اصناف اور شیٹ دینے کے لیے یہ پروگرام بھی ایک ساتھ ہم نے مرج کیا ہوا ہے۔ آپ تمام معزز مہمانوں کی نگرانی میں اور آپ کی سرپرستی میں اس ایونٹ کو بھی ہم درمیان میں کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ سیکنڈ ایئر کے جو پاس آؤٹ جو اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں اور میٹرک کے جو اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں،
ان کو تو ہم نے 2 نومبر کے دن جس وقت ہمارے فرسٹ سیکرٹری بیسی آف جاپان آئے تھے تو ان کی پریزنس میں ہم نے ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. لیکن باقی جو ایوارڈس ہمیں دسمبر میں تقسیم کرنے تھے، موسم کی سخت موسمی جو حالات جو تھی وہ ٹف تھی، برف باری ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہم انعقاد نہیں کر سکے. الحمدللہ آج کا موسم فیوریبل ہے، تو آپ کی موجودگی میں یہ ایوارڈز بھی آج ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تاکہ وہ جو بچے جو پوزیشن لے چکے ہیں مختلف کلاسوں میں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. تو میں مہمان کو بلایا گیا ہے، ہمارے سی ایس او ایوارڈز تقسیم کریں گے. تو آپ تمام پیرنٹس کا اور معزز مہمان کا بہت بہت شکریہ. Class 1, Tabish Khan, Shehbaz Khan, 3rd position holder. 2nd position holder, Rija Shakir, Adil Ahmed. 1st position holder, Kalsoom Kareem, Arman Kareem. معذرت کے ساتھ ایک چیز میں بھول گیا تھا، اس دفعہ ہم نے اسکول میں اسٹار اسٹوڈنٹس انٹروڈیوس کیا ہوا. ہم نے آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں اکثر جو ہے نا یا شیٹ دیتے ہیں یا میڈل وغیرہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے جو پوزیشن کے ہولڈرس ہیں ہم نے ان کے لیے باقاعدہ اسپیشل بیج لاہور میں بنوا کر لایا ہے جس کے اوپر اسٹارز مینشن ہے. فار ایگزامپل اگر 3rd پوزیشن ہولڈر ہے تو اس کے لیے 1 اسٹار، جو 2nd پوزیشن کے لیے 2، فرسٹ پوزیشن کے لیے 3، سیکشن ٹاپرز کے لیے 4 پوزیشن. سو ہم نے اس حساب سے بیج ڈیزائن کیا ہے. پیرنٹس سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس کو کس طرح پیش کرنا ہے تو ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے. جسٹ ابھی اپنے ایوارڈ کے ساتھ یہ بیج آپ اپنے بچے جو ہے یہاں سے ہم سے لے لیں گے تو گھر میں جا کر اس کو اپنے یونیفارم کے ساتھ پیسٹ کرنا ہے. تھینک یو. محکمہ جنگلات ہنزا کی طرف سے محترمہ دلشاد بانو، پارلیمانی سیکرٹری ٹورزم، ممبر گلگت بلتستان اسمبلی، پرنسپل آسیگاوا میموریل اسکول اینڈ کالج، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، آسیگاوا اسکول کے فیکلٹی ممبرز، ہمارے نمبردار صاحبان، ہمارے سول سوسائٹی کے جتنا بھی ممبر ہیں، میرے میڈیا کے تمام نمائندگان، خواتین اور میرے اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میرے اسٹوڈنٹس نے بہت ہی خوبصورت سپیچ کیا ہے. اس نے یہ بتایا کہ کسی ملک کے ماحول کے توازن کے لیے 25% رقبے پہ جنگلات کا ہونا ضروری ہے، جبکہ مملکت خداداد پاکستان کے صرف 4.8% رقبے پر جنگلات ہیں، جو پوری دنیا کے 140 نمبر پہ آتا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اس میں جو 3 ممالک میں پاکستان 300 نمبر پہ ہے، کہ جس کو سب سے زیادہ جو نقصان ماحولیاتی تبدیلی سے ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے. اس ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان نے 2018 میں 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد جو ہوا میں تبدیلی ہے، جو جنگلات کی کٹائی ہے، اس کو روکنا ہے اور زیادہ سے زیادہ رقبے پہ جنگلات لگانا ہے. چونکہ گلگت بلتستان میں یہ پروجیکٹ 2019 میں سٹارٹ ہو گیا اور 2019 سے لے کے 2023 تک اس پروجیکٹ کے تحت 170 ملین یعنی 17 کروڑ درختان لگانا ہے، جس میں 12 کروڑ جو درختان ہے وہ قدرتی جو جنگل ہے وہاں پہ اگانا ہے، جو باقی جو 5 کروڑ ہے وہ کمیونٹی کے زمینوں پہ کمیونٹی کے تعاون سے لگانا ہے. ہنزا میں اس سال جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ تقریباً 7,50,000 درختان کی تقسیم کا ہے. اس سلسلے میں آج کی یہ تقریب جو شجرکاری مہم 2022 کے لیے رکھا گیا ہے،
جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں زیادہ سے زیادہ شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پودے اپنے زمین میں لگائیں. اور آپ کو جو محکمہ جنگلات ہنزا کا جو اس سال کے جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا ہے. اس سال ہم 7,50,000 درختیں لگا رہے ہیں کمیونٹی کی تعاون سے، جس میں 5 لاکھ جو پودے ہیں وہ ہم کمیونٹی میں تقسیم کریں گے. مختلف قسم کے پودے ہمارے پاس ہیں. جو 2.5 لاکھ جو درختان ہیں وہ ہم بلاک پلانٹیشن کی صورت میں مقامی آبادی کی زمین پہ لگائیں گے، جو ہمارے اس سال کا ٹارگٹ ہے. ہم نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 3 مختلف ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بنائے ہوا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شناک ایریا میں ہمارے پاس خان آباد اور خضر آباد نرسری ہے جہاں سے پودے آپ کو مفت میں مل سکتے ہیں. سینٹر ہنزا میں ہمارے پاس حسن آباد ہے. گجال سائٹ پہ ہم نے پسو رکھا ہوا ہے. 3 جو کام ہم اسی پروجیکٹ میں کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کو مفت میں تقسیم پودے دے رہے ہیں. دوسرا کام جو ہے پرائیویٹ نرسری کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ اپنی زمین میں پودے لگائیں اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کمیونٹی سے وہ پودے خریدے اور یہاں پہ تقسیم کریں، کیونکہ وہ پودے جو ہے وہ ماحولیات کے مطابق ہے. اور جو تیسرا جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ زمین غیر آباد ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس کو آباد کرنے کے لیے وہاں پہ ایریگیشن چینل کا، لفٹ ایریگیشن کا، سولر ایریگیشن کا پروجیکٹ لگا رہے ہیں تاکہ مقامی آبادی اپنے زمین میں پودے اس پہ لگائے. چونکہ ٹائم کا مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک بار پھر آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آپ ہر جگہ پہ پہنچے. اور اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ٹارگٹ سے بڑھ کے ہم درخت لگائے. جس کے پاس جتنے گنجائش ہے، چاہے وہ 10 درخت لگا سکتے وہ 10 لگائے، جس کے پاس 100 کی گنجائش ہے وہ 100 لگائے. میں آخر میں اسکول انتظامیہ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع ادھر کرنے کا دیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. Now, thank you, sir. Now, DFO Hunza, Mr. Jafar will distribute awards among high achievers, and he will be led by Principal Hasegawa Memorial Public School and College Karimabad, Aziz Karim. Mr. Aziz Karim. پاکستانی ڈھال جب مشکل کب رہتی ہے، ایک کام اور ایک منزل، ایک کام اور ایک منزل، وہ دھڑکن سبز یہ دل، ایک کام اور ایک منزل، ایک کام اور ایک منزل. اٹھا کے جب پرچم ہم لہراتے ہیں، کس کی ہمت رستہ روکے ہم خود رستہ بن جاتے ہیں. دشوار تھا کل اب روشن کل ہے، ساتھ ہم تو کیا مشکل ہے. ایک کام اور ایک منزل، ایک کام اور ایک منزل.
ہمارے کریم آباد کے مقابرین اور خواتین اور میڈیا اور اسٹوڈنٹ خواتین خاص کر میں آپ سے میں مخاطب ہوں گی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج بہت بڑا نیک دن بھی ہے، درخت لگانا نصف ایمان ہے۔ ہماری صحت کے لیے درخت لگانا بہت ہی مفید ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں درخت بہت لگاتے ہیں لیکن اس کے کٹاؤ ہونے کی وجہ سے موسم پہ بہت ہی اس پہ اثرات پڑ جاتا ہے، کیونکہ آج کل جو بیماری ہے ایک نام جو ہے کرونا کا، تو یہی اثرات شاید ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں درخت نہیں لگایا جاتا ہے۔ اگر ایک درخت کاٹتے ہیں تو دوسرا ایک چھوٹا درخت لگانا بہت لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے پتہ نہیں ہم سے امتحان لیا، یہ ایک کرونا ایک بیماری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بہت آزاد رکھا لیکن انسان سے بہت دور رکھا، تو اس ماحول کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے، درخت لگانا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ڈی ایف او صاحب نے کہا کہ اگر زمین آپ کے پاس ایک کیاری بھی ہے تو وہاں پہ آپ کا درخت 1 لگ سکتا ہے، 2 لگ سکتے ہیں، 100 لگ سکتے ہیں، آپ نے درخت لگانا ہے۔ یہ درخت بہت لازمی ہے۔ میرے خیال میں گزری ہوئی حکومتوں نے بہت درخت کاٹا ہے یہاں پہ، مگر اس پہ توجہ انہوں نے نہیں دیا کہ آنے والے نسل پہ وقت پہ کیا اثرات پڑے گی۔ تو ابھی وقت ہے، جیسا کہ عمران خان کی جو ہمارے بچوں نے نام لیا اپنے سپیچ میں کہا، یہ واقع ہی آنے والے ہمارے یوتھ کے دلوں میں عمران خان ہے، جو ان یوتھ کو آگے لے کے جائے گا وہی عمران خان لے کے جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے درخت لگانا ہے، صرف درخت کا اویئرنیس نہیں دیا ہے، ہمیں گلگت بلتستان کو درخت نہیں دیا ہے، صحت کارڈ بھی دیا ہے، لیکن ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، یا مجھے کوئی اس جگہ کا پتہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہو یا درخت نہیں لگاتا ہے۔ دوسرا، تعلیم کے بارے میں ہر چیز سے میں آگاہ ہوں، کیونکہ میں گلگت بلتستان کی حمزہ کی بیٹی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بہن ہوں۔ صحت کارڈ ایک بہت بڑی لازم ہمارے خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، ہمیں دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کارڈ دیا۔ جیسا کہ ہم غریب لوگ گھروں میں بیماریاں ہوتی تھی، جیسا آج کل ایک خطرناک جو بیماری ہے کینسر، وہ وفات میں نہیں جا سکتے تھے، نیچے ہاسپٹلوں میں علاج نہیں کر سکتے تھے، وہ بہت آسان کر دیا ہے خان صاحب نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی 10 لاکھ تک آپ لوگ جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب جس کو کارڈ ملا جا کے صرف انہوں نے ہاسپٹل پہنچنا ہے، باقی علاج جو ہے مفت میں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تعلیم کا وزیر اعظم عمران خان نے، جو ہمارے پڑھے لکھے بچے ہیں جو نہیں فیس دے سکتے ہیں بچیوں کے لیے، ان کے لیے بھی ہمارا خان صاحب نے ان کے لیے بھی فیس کا انتظام کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ہماری مائوں کو اور ہمارے بھائیوں کو، کہ آپ اس کے بیگ پہ جائیں تو سب کچھ پتہ چلے گا۔ جیسا شناختی کارڈ بنانے کے لیے آپ نادرا جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا انٹری کروائیں، انشاءاللہ وہ بھی ملے گا۔ عمران خان نے آج تک گلگت بلتستان میں، پورا پاکستان میں، انہوں نے جو غریب لوگ تھے گھر میں کھانا نہیں ملتا تھا، اس حوالے سے بھی خان صاحب نے بہت بڑے لنگر گلگت بلتستان میں بھی اوپن کیا ہے۔ تو اس نے ہر جگہ پہ پاکستان جو ہے بنانے کے لیے، خاص کر گلگت بلتستان پہ، ٹوریزم پہ بہت ہی ان کا خیال ہے کہ ہماری گلگت بلتستان جو ہے ٹوریزم
سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہو اور ہمارا گلگت بلتستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا تراش کے بنایا ہے کہ جیسا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ خود مصنوعی چیزیں بنائی ہے اللہ نے, ہمارے یہاں پہ خود تراش کے اللہ نے بنایا ہے. تو اس کے اندر جو ہے پرندے بھی ہونا چاہیے, درخت بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے, تب جا کے ہماری جو ہے نا ہنزا گلگت بلتستان اور بھی خوبصورت ہوگا. ٹورزم پہ لوگ آئیں گے, صاف ستھرا ماحول ہوگا, دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے, آ بھی رہے ہیں اور بھی آئیں گے. انشاءاللہ ہمارا جو ہے گلگت بلتستان بہت آگے نکلے گا. تو میں ڈی ایف او صاحب کا اور ڈی ایف او صاحب کے ٹیم کا بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں دل سے. جب بھی پلانٹیشن ڈے ہوتا ہے اس پہ ہمیں بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اور آپ کا ٹیم کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. خاص کر اسٹوڈنٹ جو میری مائیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, جو ہمارے خاص کر بزرگ جو ہے معتبر لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ٹیچرز بیٹھے ہیں یہاں پہ انتظامیہ میں, آپ سب کا میں دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا. اور شاید میں لیٹ بھی تھوڑا سا آئی, اس کا بھی میں معذرت چاہتی ہوں. اللہ نے ایسا خوبصورت پہاڑ بنایا, اس کے اندر درخت ہونا چاہیے. پہلے سے ہی ہمارے ہنزا میں بہت ہی اویئرنیس ہے صفائی کا, درخت لگانے کا. یہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے پیچھے نہیں رہیں گے. ایک اہم بات ہے کہ اگر خواتین کے پاس تنظیمات ہیں, میری بیٹیاں میری بہنوں کے پاس, آپ وہاں پر بھی ایک درخت لگا سکتی ہیں, آپ ایک فارم بنا سکتی ہیں وہاں پہ درخت کا, پھر گورنمنٹ آپ سے وہ درخت خریدے گا. کیونکہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے یہ ایک اہم کردار ہے کہ آج ہم نے 2 درخت لگایا, آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا ہے. جہاں پر بھی بوجاد ہو, شناکی ہو, ہنزا لیول پہ جہاں پر بھی ہماری بہنوں کی جو بیٹیوں کی تنظیمات ہیں وہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگ درخت لگائیں گے اور اپنے کردار اس میں ادا کریں گے. تو بہت پھر سے میں ڈی ایف او صاحب آپ کا ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تو متورین کا بہت شکریہ. وسلام. بہت بہت شکریہ محترمہ صاحب بانو. ڈاکٹر اعجاز کریم صدر KWA. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ کریم آباد ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نئے کابینہ کے اراکین کا, جن کی انتھک دن رات محنت کی وجہ سے یہ ادارہ ترقی کی طرف گامزن ہے. آپ کی پوری ٹیم کو ہم تمام اسٹوڈنٹ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی ترقی کے لیے دعاگو ہیں. آپ اور آپ کی پوری ٹیم نے جو چند مہینوں میں اسکول کی ترقی اور خوبصورتی میں مثالی کردار ادا کیا ہے, آج ہم آپ کی محنت کو دیکھ رہے ہیں. کلاس 9 AQU مصباح شاہد کریم, ربیکہ رحمت کریم, علیزہ فضل کریم with A grade, نزاکت علی موسیٰ with A grade, مصباح عالم, صفت عالم with A grade. Ninth federal کے students مہنور پری صفدر کریم 91% with A+, ریحانہ بیگ سعید اللہ بیگ 88% with A+, فرح حسین ابرار حسین 87% with A+, انورہ کریم سرویش کریم 86% with A+, لائبہ کریم صاحب خان 70
percentage, A grade. Neha Nadeem Khan, 75% with A grade. Siraj Jameel Akhtar, 72% with A grade. Siraj Jameel. Class first year के students, Sarish Bano, Qurban Ali, 76% with A grade. Sherani Sher, Shiraz Khan, 75% with A grade. Alina Abbas Ali, 73% with A grade. Samana Kareem, Muhammad Kareem, 74% with A grade. Wajiha Alam, Maqsood Alam, 71% with A grade. Gulnoor Kareem, 71% with A grade. Gulnoor. लास्ट अवार्ड्स जो हैं मैं आपके सामने अनाउंस करूं। हर सेक्शन के अंदर एक टॉपर होता है, एक नुमाया स्टूडेंट होता है। तो प्राइमरी सेक्शन में